قومی اور پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی انتخابات پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ کانٹے دار مقابلہ متوقع، 15 امیدوار مد مقابل، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ الیکشن کمیشن اسلام آباد اور دفتر الیکشن کمشنر پنجاب میں کنٹرول روم قائم۔ الیکشن کمشنر پنجاب کا کہنا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز پر موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان کا کہنا ہے کہ اشتعال انگیزی یا بد نظمی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ پولنگ کا عمل پرسکون اور شفاف ماحول میں یقینی بنائیں گے۔ عوام بلا خوف و خطر اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ ضمنی انتخابات کے لیے پنجاب پولیس ہائی الرٹ۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ سیکیورٹی پر 20,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق دفعہ 144 اسلحہ پابندی کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ 2792 پولنگ اسٹیشن میں سے 408 انتہائی حساس اور 1032 حساس قرار۔ پولنگ مراکز پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے۔ پنجاب پولیس کو رینجرز اور پاک آرمی کی مکمل معاونت حاصل ہے۔ اور کراچی کے درجہ حرارت میں آج سے مزید کمی متوقع، رات میں سردی کی شدت بڑھنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چند روز تک دن کے اوقات میں موسم خشک، رات میں خنکی رہے گی۔ دسمبر کے وسط میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی۔ 24 گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ اور ایشیا رائزنگ اسٹار کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان کا بنگلہ دیش سے مقابلہ۔ پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش بھارت کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا ہے۔ دونوں کپتانوں کا فائنل میں کامیابی کی حکمت عملی تیار کرنے کا دعویٰ۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ضمنی الیکشن ذرائع ابلاغ کے لیے ضابطہ اخلاق جاری۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کوئی بھی میڈیا ادارہ پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری نتائج پولنگ کے اختتام کے کم از کم 1 گھنٹے بعد سے نشر کرے گا۔ ایسے نتائج کی اشاعت نشر کے ساتھ واضح ہوگا کہ یہ نتائج غیر حتمی اور جزوی ہیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں کمیشن متعلقہ حکام سے مناسب تادیبی کارروائی کے لیے لازماً رجوع کرے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پر کبھی تنقید نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو میں وضاحت۔ کہا امن کی خاطر وفاق کا ساتھ دیں گے۔ جو بھی ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ان کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ خیبر پختونخوا کی پولیس دہشت گردوں سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ پولیس کے لیے جدید آلات کی خریداری کی منظوری۔ وفاق واجبات دے تو پولیس اور صحت سمیت تمام شعبوں میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ تیرا بھائی بھی کرپشن میں ملوث ہو تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گرد حملہ ہوا۔ آپ کرکٹ کھیلتے رہے۔ ہیرا میں کھلے عام منشیات کی فروخت جاری ہے۔ اپنے حلقے میں آپ نے کیا کارروائی کی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ملاقات میں صحافیوں کے سخت سوالات۔ سہیل آفریدی کی زبان لڑکھڑاتی رہی۔ سیدھا جواب دینے کے بجائے وزیر اعلیٰ صرف مبہم کہانیاں سناتے رہے۔ صحافیوں کے سوالات کا سہیل آفریدی کے پاس جواب نہیں تھا۔ جنگ مئی خرابی رافیل طیاروں میں نہیں، بھارتی پائلٹس میں تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی کانگریس کے بعد اب فرانسیسی کمانڈر کی بھی تصدیق۔ نیول ایئر بیس کے کمانڈر کیپٹن یاک لانے کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستانی فضائی صلاحیتوں کی تعریف۔ بولے کہ پاکستانی فضائیہ نے صورتحال کو انتہائی مؤثر انداز میں سنبھالا۔ بھارتی فضائیہ کے رافیل طیارے چینی طیاروں کی تکنیکی برتری کے باعث نہیں گرے، بلکہ پاکستان کے مضبوط دفاع اور مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارے تیجس کی تباہی کے بعد بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ طیارہ ساز کمپنی ایروناٹکس کی شیئر پرائز گر گئی۔ عوام کا شدید رد عمل۔ بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور حکومت کی غفلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی ایئر چیف کی برطرفی کا بھی مطالبہ۔ طیارہ حادثے میں فلائنگ رولز کی خلاف ورزی کے امکان کی تحقیقات جاری۔ غلطی پائلٹ کی تھی یا طیارے کی مشینی خراب تھی؟ کیا پائلٹ نے فلائنگ پروٹوکولز کی خلاف ورزی کی؟ فیصلہ تحقیقات کے بعد ہوگا۔ دبئی ایئر شو منتظمین کے مطابق ایئر شو میں فضائی کرتب کی 300 فٹ بلندی لازمی تھی۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ کیا بھارتی طیارہ 300 فٹ کم از کم اونچائی سے نیچے آیا تھا۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کے حادثے کا الزام امریکہ پر۔ بھارتی گودی میڈیا کی ایک بار پھر اپنی حکومت کی نااہلی چھپانے کی کوششیں۔ جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی نے حادثے کی ذمہ داری امریکی
GE-404 इंजन पर डाल दी। अर्नब गोस्वामी के मुताबिक इंजन की ताखीर से फरहमी ने भारतीय दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा किया। जनरल बख्शी का दावा है कि $1 अरब की अदायगी के बावजूद भारत को सिर्फ 2 इंजन मिले। तज्जियाकारों के मुताबिक अमेरिका पर मलबा डालना हकीकत नहीं बदल सकता। तेजस का हादसा मेक इन इंडिया के खोखले दावों और भारतीय दिफाई सनत की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। और चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर होने वाले वहीद मुराद की 42वीं बरसी फिल्म अरमान की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी ने वहीद मुराद को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। मुनफरिद हेयर स्टाइल और शोख अदाकारी के बल पर दिलों में राज करने वाले अदाकार को मद्दाह 4 अशरों बाद भी नहीं भूले।